امریکی حملے کے بعد ایران کا اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرونوں سے حملہ۔ عرب میڈیا کے مطابق تل ابیب سمیت اسرائیل بھر میں جنگی سائرن بجنا شروع ہو گئے۔ فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی شہر حیفا پر متعدد ایرانی میزائل گرنے کی اطلاعات۔ تل ابیب میں بھی متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ اسرائیل میڈیا کے مطابق ایران کے تازہ میزائل حملوں سے اسرائیل کے مختلف حصوں میں نقصانات ہوئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب نے اتوار کی صبح اسرائیل پر جوابی میزائل اور ڈرون حملوں کی ایک نیا سلسلہ شروع کیا۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان کے مطابق حیفا اور تل ابیب میں اسرائیل کے 14 اسٹریٹجک اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان کے مطابق یہ حملے اب تک کے سب سے کامیاب حملوں میں سے ایک ہے۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ حیفا میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے قادر ایف میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ حملے میں اسرائیلی فوج کے سافٹ ویئر کمپنیوں کی دفاتر، پاور پلانٹ، آئل ریفائنری، ایئر بیس، اسرائیلی سائبر کمانڈ سمیت رافیل ایڈوانسڈ ڈیفنس سسٹمز کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل کے 10 مقامات پر ایرانی میزائل حملوں سے نقصانات ہوئے ہیں۔ ٹرمپ کہتے ہیں اب یا تو امن ہوگا یا پھر ایران کے لیے سانحہ ہوگا۔ واشنگٹن میں خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی فوردو، نتنز اور اصفہان کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کا مقصد ایران کی جوہری افروزگی کی صلاحیت کو ختم کرنا تھا اور ایران کی تنصیبات ختم کر دی گئی۔ امریکی صدر نے کہا کہ آج رات کے اہداف سب سے مشکل تھے، بہت سے اہداف رہ گئے، امن نہ ہوا تو درستگی کے ساتھ دیگر اہداف کے پیچھے جائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو اب امن قائم کرنا چاہیے۔ امن قائم نہ کرنے کی صورت میں مستقبل کے حملے بہت زیادہ شدید ہوں گے اور اب یا تو امن ہوگا یا پھر ایران کے لیے سانحہ ہوگا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کی دنیا کی نمبر 1 ریاست کی طرف سے لاحق جوہری خطرے کو روکنا تھا۔ آج دنیا کو بتا سکتا ہوں کہ فضائی حملے شاندار فوجی کامیابی ہے۔ ایران کو اب امن قائم کرنا چاہیے۔ وہ ایسا نہیں کرتے تو مستقبل کے حملے کہیں زیادہ سخت اور بہت آسان ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہیں مبارکباد دیتا ہوں، ہم نے ٹیم کے طور پر کام کیا اور اسرائیل کو لاحق خطرے کو ختم کیا۔ ایرانی حکام کے مطابق امریکی حملے سے قبل ہی جوہری تنصیبات کو خالی کرا لیا تھا۔ تہران میں ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی حملے سے قبل ہی جوہری تنصیبات کو خالی کروا لیا گیا تھا۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر ہونے والے حملے کے بعد ایک ایرانی عہدیدار نے اپنے بیان میں کہا کہ دشمن کے فضائی حملوں میں فردو جوہری سائٹ کو نشانہ بنایا گیا اور اصفہان اور نتنز جوہری سائٹس کے قریب بھی حملے کیے گئے۔ ایرانی عہدیدار نے کہا کہ امریکی حملے سے پہلے جوہری تنصیبات کو خالی کرایا گیا تھا اور نشانہ بنائے گئے سائٹس میں کوئی مواد نہیں تھا جو اخراج کا باعث بنے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے اب سے کچھ دیر قبل اعلان کیا تھا کہ امریکہ نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا ہے۔ جہاد کا اعلان صرف ریاست کر سکتی ہے، کسی فرد یا گروہ کو یہ اختیار حاصل نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کراچی میں مختلف مذاہب اور سماجی حلقوں سے تعلق رکھنے والے افراد سے ملاقات اور تبادلہ خیال کیا۔ آئی ایس پی آر کی جاری کردہ اعلامیے کے مطابق مختلف مذاہب اور سماجی حلقوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کا والہانہ خیر مقدم کیا، ان سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ترجمان پاک فوج نے کہا کہ پاکستان میں تمام مذاہب کے ماننے والے برابر کے شہری ہیں۔ تمام مذاہب کو آئینی طور پر مکمل حقوق حاصل ہیں کیونکہ قومی اتحاد برابری اور ہم آہنگی سے ہی قائم رہتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ پاک فوج جدید جنگی حکمت عملی کے ساتھ دشمن کو جواب دے رہی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا مزید کہنا تھا کہ نسلی یا لسانی نفرت جہالت ہے۔ تمام پاکستانی برابر متحد رہیں گے تو کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ جہاد کا اعلان صرف ریاست کر سکتی ہے، کسی فرد یا گروہ کو یہ اختیار حاصل نہیں۔ ملاقات کے دوران مختلف مذاہب اور سماجی طبقات کے نمائندوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ ملاقات کو قابل قدر قرار دیا، ان کا شکریہ ادا کیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ آئندہ بھی اس نوعیت کی نشستیں جاری رہنی چاہیے۔